السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اپڈیٹ یوٹیوب چینل۔ 9 مارچ 1973 پاکستانی فلم صنعت کے افق پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ فلم ساز، ہدایت کار، اداکار، موسیقار اور گلوکار، یہ تمام کردار ایک ہی نام میں سمٹ گئے اور وہ نام تھا رنگیلا۔ ان کی پنجابی فلم دو رنگیلے کراچی کے گوڈین اور حیدرآباد کے کوہ نور سینما میں نمائش پذیر ہوئی اور باکس آفس پر کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ صرف ایک فلم نہیں تھی بلکہ اس شخص کی انتھک محنت، بے پناہ صلاحیت اور ایک الگ پہچان بنانے کی جدوجہد کی داستان تھی، جو افغانستان کے ایک عام سے گھر میں پیدا ہوا اور پشاور آ کر قسمت آزمانے لگا۔ رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا۔ وہ ایک عام شکل و صورت کا آدمی تھا، لیکن اس کے اندر ایسا ذہین بسا تھا جو فلمی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا تھا۔ پشاور آنے کے بعد وہ فلموں کا ایسا دیوانہ ہوا کہ سینما کے بورڈز بنانے لگا، لیکن قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ انور کمال پاشا نے 1958 کی فلم چند ماہی میں پہلی بار اس کی جھلک دکھائی، مگر اصل موقع گل بدن میں ملا، جہاں اس کے مکالمے، حرکات اور باڈی لینگویج نے سب کو حیران کر دیا۔ رنگیلا نے مزاحیہ اداکاری میں اپنی شناخت بنا لی، مگر وہ ایک ایسا شخص تھا جو صرف کامیڈی کا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسا جو پاکستان کی فلمی صنعت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ 1968 میں جب لوگ رنگیلا کو ایک مضحکہ خیز شکل والا اداکار سمجھتے تھے، اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ دیا اور طوفان نامی فلم میں وہ فلم ساز، ہدایت کار، مصنف، نغمہ نگار، گلوکار اور اداکار سب کچھ تھا۔ یہ فلم نہ صرف سپر ہٹ ہوئی بلکہ ایک نئی روایت بھی قائم کر دی گئی کہ کوئی عام شکل و صورت والا شخص بھی سپر سٹار بن سکتا ہے اگر اس کے پاس قابلیت ہو۔ رنگیلا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی فلموں میں کردار حقیقت کے قریب ہوتے تھے۔ اس کا یہ مکالمہ کہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے کیونکہ ماں کے لیے کوک کا کوئلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، نہ صرف ایک فلمی مکالمہ تھا بلکہ ایک جذباتی حقیقت بھی تھی جو لوگوں کے دلوں میں بس گئی۔ 1973 میں دو رنگیلے کے ساتھ رنگیلا نے پھر وہی کر دکھایا۔ اس بار وہ صرف کامیڈی تک محدود نہیں تھا بلکہ ایک ڈبل رول میں ایک عام دیہاتی اور ایک سپر سٹار کی کہانی لے کر آیا۔ شیرو جو ایک معصوم گلوکار تھا اور رنگیلا جو فلمی دنیا کا مغرور بادشاہ تھا۔ فلم کی کہانی نے لوگوں کے دل جیت لیے اور یہ گانے سن میرے ککوؤ، سن میرے پپو، تساں میری قدر پہچانیے ہر زبان پر تھے۔ ناظرین کرام، دو رنگیلے دراصل پاکستانی فلم صنعت کی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی تھی۔ رنگیلا نے فلمی دنیا کے عروج و زوال، اداکاروں کی غرور پرستی اور سسٹم کی خامیوں کو بے نقاب کیا۔ یہ فلم ایک آئینہ تھی جس میں ہر وہ شخص دیکھ سکتا تھا جو فلمی دنیا کے پردے کے پیچھے چھپے سچ کو جاننا چاہتا تھا۔ رنگیلا نے اپنی فلم میں 20 کے قریب مہمان اداکاروں کو جگہ دی، جو اس وقت کسی بھی فلم میں ایک نمایاں تجربہ تھا۔ فلم کے نغمات، مکالمے، کہانی اور کردار ہر لحاظ سے شاندار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فلم نے پنجاب میں 77 ہفتے چل کر پلاٹینیم جوبلی اور سندھ میں 27 ہفتے چل کر سلور جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ رنگیلا صرف ایک اداکار نہیں تھا بلکہ وہ ایک تحریک تھا۔ اس نے رنگیلا، دو رنگیلے، رنگیلا اور منصور، رنگیلے جاسوس، رنگیلا عاشق جیسی بے شمار فلمیں دیں۔ وہ دنیا کا واحد اداکار تھا جس کے نام پر سب سے زیادہ فلمیں بنائی گئیں۔ اس نے کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتیں دکھائیں، چاہے وہ موسیقی ہو، ہدایت کاری ہو یا گلوکاری ہو۔ دو رنگیلے میں اس نے اپنے نام کو موسیقار کے طور پر شامل کرایا، حالانکہ اصل دھنیں کمال احمد نے ترتیب دی تھیں۔
رنگیلا کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے اپنی ہنسی اور مزاح میں غموں کو چھپایا، جو فلمی دنیا میں آ کر خود کو منوانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس کی جدوجہد، سب کچھ ایک سبق ہے کہ اگر جذبہ اور لگن ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ آج بھی جب کوئی پاکستانی فلمی صنعت کی بات کرتا ہے تو رنگیلے کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جسے کبھی مٹی دبا نہیں سکی۔ اس کی فلمیں، اس کے مکالمے اور اس کا انداز ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ رنگیلا تھا پاکستانی سینما کا سب سے منفرد، سب سے نایاب اور سب سے عظیم فنکار۔